Assalamu alaikum. Welcome listeners to Horror Stories by Afia. उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत के साथ होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दुआ है जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ रहें और अल्लाह की ज़ात आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे। लिसनर्स, आज की कहानी एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे के बारे में है जिसने उस इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख दी जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। ये कहानी एक ऐसी मखलूक की जिसे लोग छल्लावा कहते हैं। ये वाक़या राशिद ने हमारे साथ शेयर किया है। ये वाक़या उस भयानक रात का है जब राशिद अपने दोस्तों के साथ एक वीरान इलाके में मुहिम जुई के लिए गया और वहाँ उसका सामना एक पुरस्कार मखलूक से हुआ। राशिद ने अपने अल्फाज में जो कुछ बयान किया वो इतना खौफनाक है कि इसे सुनकर ही दिल दहल जाता है। तो आइए सुनते हैं राशिद की ज़ुबानी उस रात की लर्ज़ा खेज़ दास्तान जब राशिद को एक ऐसी मखलूक का सामना हुआ जिसे भुलाना उसके लिए नामुमकिन है। मेरा नाम राशिद है और मैं कराची का रिहायशी हूँ। ये कहानी कुछ साल पहले की है जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव के करीब एक वीरान जगह पर मुहिम जुई के लिए गया। हमने सुना था कि इस जगह पर रात को एक अजीबो गरीब मखलूक दिखाई देती है जिसे वहाँ के लोग छलावा कहते हैं। छलावे के बारे में मशहूर था कि ये ना किसी को ठीक से दिखाई देता है और ना ही इसकी कोई आवाज़ सुनाई देती है, बस अचानक से नमूदार होता है और एक अजीब सी घुटन दिल में पैदा कर देता है। रात का वक्त था और चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। हमने अपनी गाड़ी एक पहाड़ी के करीब पार्क की और चढ़ाई चढ़ने का फैसला किया। मेरे दोस्त मुझसे कुछ आगे चल रहे थे और मैं पीछे रह गया। अचानक मेरे कानों में कुछ सरसराहट सी सुनाई दी। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वहाँ कोई साया था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। मैं दोबारा आगे बढ़ा, मगर इस बार वो साया मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा था और मुझे इसकी आंखों में खौफनाक चमक नजर आ रही थी। वो आंखें जैसे मेरी रूह तक को जला रही थी। मैं अपने दोस्तों को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गला बंद हो गया हो। मेरी सांसें तेज़ होने लगी और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे कदमों ने हरकत करना बंद कर दी और मेरा पूरा जिस्म जैसे किसी ताकत के ज़ेरे असर आ गया। वो साया अब मेरे बिल्कुल सामने था और मैं इसके चेहरे की खौफनाक बनावट देख सकता था। इसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, जैसे किसी जानवर और इंसान के मिलाप से बना हुआ हो। इसकी आंखों में खून की सुर्खी थी और इसके दांत नुकीले। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत करके पूछा, मगर जवाब देने के बजाय इसने एक अजीबोगरीब सी आवाज़ निकाली। अचानक इसने अपनी लंबी सी उंगली मेरे सीने पर रखी और मैंने महसूस किया कि जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी को निचोड़ना शुरू कर दिया हो।
میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پھر اچانک میرے ایک دوست نے مجھے آواز دی، راشد کہاں ہو؟ جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی، اس سائے نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ میں زمین پر گر گیا اور کچھ دیر بعد اپنے حواس بحال کیے۔ میرے دوست دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ میں کہاں تھا اور کیا ہوا۔ میں نے انہیں پوری بات بتائی تو انہوں نے مجھے فوراً وہاں سے واپس چلنے کو کہا، لیکن جیسے ہی ہم نیچے جا رہے تھے مجھے دوبارہ وہ سایہ نظر آیا۔ اس بار وہ ہم سب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے دوست اسے دیکھ چکے تھے اور سب کے چہروں پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ سایہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ہم جتنا بھی تیز بھاگتے وہ اتنا ہی قریب آ جاتا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام سایہ نہیں بلکہ چھلاوا ہی ہے۔ آخرکار ہم گاڑی تک پہنچ گئے اور فوراً وہاں سے نکلے۔ راستے میں کسی نے کچھ نہیں بولا، سب کے چہرے خوف سے سفید تھے۔ لسنرز، راشد بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ان کی زندگی میں جیسے کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ دن کے وقت تو سب کچھ ٹھیک لگتا تھا مگر رات ہوتے ہی خوف دل میں جاگزین ہو جاتا۔ راشد بتاتے ہیں میں اکثر راتوں کو جاگتا رہتا اور وہ خوفناک آنکھیں یاد آتی تھیں جو جیسے میرے سینے میں گھورتے ہوئے میری زندگی کو کھینچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کچھ دن بعد میرے ایک اور دوست نے جو میرے ساتھ اس رات وہاں تھا بتایا کہ اسے بھی راتوں کو عجیب خواب آ رہے ہیں۔ ان خوابوں میں بھی وہی سایہ اس کے پیچھے ہوتا اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتا مگر اس کی ٹانگیں جیسے زمین میں دھستی جاتی۔ ہم سب خوف زدہ تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی دوران مجھے اپنی نانی سے بات کرنے کا خیال آیا۔ وہ پرانی روایات اور کہانیوں پر یقین رکھتی تھیں اور ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ ہر وہ جگہ جہاں انسانی آبادی نہیں ہوتی وہاں پرانی مخلوقات کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے چھلاوا کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے میری پوری بات توجہ سے سنی اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹا چھلاوا کوئی عام سایہ نہیں ہوتا، یہ وہ روحیں ہوتی ہیں جو اپنی موت کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں۔ اگر اس نے تمہیں چھوا ہے تو وہ ابھی بھی تمہارے ارد گرد ہے۔ ان کی بات سن کر میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تجویز دی کہ میں ایک پرانا تعویذ لے کر اپنے پاس رکھوں اور ایک خاص جگہ پر جا کر معافی کی دعا مانگوں۔ میرے دوستوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں نانی کی بات ماننی چاہیے کیونکہ اس سائے کا اثر ہم سب پر تھا۔ اگلے دن ہم دوبارہ اسی جگہ گئے، دلوں میں خوف اور دل ہی دل میں دعائیں کرتے ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے نانی کی ہدایت کے مطابق معافی کی دعا مانگی اور تعویذ اپنے پاس رکھ لیا۔ دعا کے دوران ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہوا میں ایک بھاری پن تھا، جیسے کوئی ہمیں گھور رہا ہو، مگر جیسے ہی ہم نے دعا ختم کی فضا میں ایک سکون کا احساس آیا۔ اس رات پہلی بار ہمیں سکون سے نیند آئی اور کوئی خواب نہ کوئی خوف، جیسے چھلاوے نے ہمیں چھوڑ دیا ہو۔ اگلے چند دنوں میں ہم سب کچھ معمول پر آ گیا اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم نے اس سائے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج بھی جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس رات کا ذکر کرتا ہوں تو ہم سب کے چہروں پر خوف کی ایک
لہر آ جاتی ہے۔ چھلاوا ہمارے لیے صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت تھی جس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے سوچنا چاہیے جہاں اندیکھی مخلوقات کا بسیرا ہو۔ میں نے اس واقعے کے بعد کبھی دوبارہ رات کے وقت ویران جگہوں پر جانے کی کوشش نہیں کی۔ لسنرز، یہ واقعہ سن کر میری روح کانپ اٹھی اور مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ راشد کی کہانی سن کر میں نے ایک بات ضرور سیکھی کہ کچھ مقامات پر قدم رکھتے ہوئے ہمیں خاص احتیاط برتنی چاہیے۔ شاید یہ جگہیں ہماری دنیا کے علاوہ کسی اور دنیا کا بھی حصہ ہوں جہاں ایسی پراسرار مخلوقات بستی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی بار ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنی حفاظت کریں اور رات کو ویران راستوں سے بچ کر گزریں۔ کون جانے کس موڑ پر کسی چھلاوے کا سایہ آپ کا منتظر ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔